دفنائے جائیں جگہ کا نام قبرستان، نجف اشرف میں دفنائے جائیں جگہ کا نام قبرستان، بغداد شریف میں دفنائے جائیں اس جگہ کا نام قبرستان، اجمیر میں دفنائے جائیں اس جگہ کا نام قبرستان، مگر دو جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ کا نام قبرستان نہیں۔ اگر مکے میں مسلمان موت آ جائے مسلمان کو تو جس جگہ دفنایا جاتا ہے اسے قبرستان نہیں کہا جاتا بلکہ جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینے میں دفنایا جائے تو اس جگہ کو بھی قبرستان نہیں، جنت البقیع۔ میں نے پوچھا اے اللہ، اے مولا، ساری دنیا میں جہاں مسلمان دفنائے گئے اس جگہ کو قبرستان کہا جاتا ہے، یہ مکے اور مدینے کو جو قبرستان تھے انہیں جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ آواز آئی، ارے نادان مجھ سے یہ مت پوچھ، سن، یہ بھی قبرستان تھے، مدینہ بھی قبرستان، مکے میں بھی قبرستان تھا، مگر جس دن سے میرے محبوب نے مکے کے قبرستان میں قدم رکھا اسے جنت بنا دیا، اور جس دن مدینے میں قدم رکھا اسے بھی جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، مدینے آپ پہنچے، مدینے شریف میں رسول پاک کی مسجد نبوی اور حضور کے گنبد خضرا کے بیچ میں ایک کیاری ہے۔ کیا ہے؟ کیاری۔ اگر کوئی صاحب حج کرے آئے ہوں جانتے ہوں گے، جیسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو میری قبر انور، میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیانی حصہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنت، اگر کوئی کعبے کا طواف کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ تو نے فرمایا کہ جس نے کعبے کو دیکھا وہ جنتی، اے اللہ میں جنتی بن گیا، مجھے جنت ابھی چاہیے، آواز آئی کعبے میں جنت مانگنے والوں کعبے کو دیکھو گے جنت ادھار ملے گی، اگر نقد چاہیے ابھی چلو مدینے پہنچ جاؤ اور میرے نبی کے روضہ مبارک میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لینا اور سیدھے میرے نبی کے قبر مبارک اور مسجد نبوی کے بیچ کے حصے میں چلے جانا۔ ساری دنیا میں تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو خدا کی قسم میں جنت میں کھڑے ہو کے آیا ہوں، تمہاری قسم سچی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مکے میں جنت ادھار اور مدینے میں نقد۔ ہم لوگ کو مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، آدم کو کب ملی؟ پہلے روح ڈالی گئی، اللہ ٹھہرے کہاں؟ اللہ فرماتا قرآن کی آیت ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی جاؤ اپنی بیوی کو لے کے، کس کو لے کے؟ اپنی بیوی حوا کو لے کے جاؤ جنت میں رہو۔ آج کل کا نوجوان ہوتا اور اس سے اماں ابا کہتے میاں اپنی بیوی کو لے جاؤ سامنے والے گھر میں رہو، بتاؤ کتنا خوش ہوتا ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے اماں ابا نے پہلے ہی الگ کر دیا، کہتا کہ نہیں ماحول یہی چل رہا ہے، کیونکہ عورتیں آتی ساتھ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے جتنے اولڈ ماڈل ہو گھر کے باہر، یہی خواہش ہوتی ہے عورتوں کی، جتنے پرانے ماڈل ہوں ان کو باہر نکالو، میں آ گئی۔ اچھا تم آ گئی ہو تو دیکھو ذرا کون کون سے ماڈل پرانے۔ بیوی نے نظر دوڑائی، سب سے پہلے بیچاری ایک بڈھی اماں کو دیکھا، گردن ہل رہی ہے بیچاری، خود اپنے بس میں نہیں ہے، خاموش بیٹھی ہے، کہا سب سے اولڈ ماڈل یہ ہے، پہلے سے باہر کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الگ رہنے کی خواہش۔ مگر جانتے ہو مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان سنو، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سنو، جنت تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جنت تمہاری ماں کے قدم میں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جنت
تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس جگہ تمہاری ماں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت بن جائے گی. اگر گھر میں سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، وفاداری چاہتے ہو، تو ماں کو اپنے ساتھ رکھو. ماں کا قدم جس گھر میں ہوگا سرکار فرماتے وہ جگہ جنت ہے. مگر لوگ سوچتے کہاں ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں پہنچ گئے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. یار اس دعا میں بہت کم لوگوں نے آمین کہا. کیا بات ہے؟ اب بلند آواز سے بولو آمین. اللہ تعالیٰ سب کو بیوی کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، ساتھ میں ماں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کا حق چھوڑ دو. بیوی کے حق کے بارے میں بھی قیامت میں تم سے پوچھ گچھ ہو جائے گی. ماں کے حق کے بارے میں پوچھ گچھ ہو جائے گی. اگر ماں کو تم نے چھوڑا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی، ان کے انتقال کا وقت آ گیا. انتقال ہونے لگا. کلمہ منہ سے نکالنا چاہ رہے، نکل نہیں رہا ہے. بڑے بڑے صحابی ان کے پاس آس پاس کھڑے اور زور زور سے پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا صحیح طریقہ یہ ہے. آج بہت سے لوگ جہالت میں کیا کرتے ہیں کہ مرنے والا بیچارہ وہ تو جاکری میں پڑا، اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. شریعت میں منع ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. کلمہ پڑھو نہیں کہو. ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے وہ انکار کرتے کہتا میں نہیں پڑھتا، تو تم بھی کو اسلام سے باہر، وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا. طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کی جاکنی لگی ہوئی ہے تو آپ اس سے یہ مت کہو کلمہ پڑھو، بلکہ آپ زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ ہمارا کلمہ یہ ہے. اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے ایمان پر سلامتی کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ بے شک. تو صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے، حضرت علقمہ کا دم نہیں نکل رہا ہے. چاروں طرف کھڑے صحابہ کرام اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ چہرہ ادھر کر لے کبھی ادھر کر لے. موت کی سختی. ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے یا رسول اللہ، علقمہ آپ کے صحابی ہے، یا رسول اللہ کلمہ ان سے کی زبان سے نہیں نکل رہا، جاکنی کا وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم تو لگتا نہیں تھا. غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا. ایک نظر علقمہ کی طرف دی کری سرکار نے اور فرمایا علقمہ کی ماں زندہ ہو تو بلاؤ. ایک صحابی گئے حضرت علقمہ کی ماں کو لے کے آئے. بڈھی ماں، ڈنڈا لیے، کمر جھکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. یا رسول اللہ آپ نے مجھے کس لیے یاد فرمایا؟ سرکار فرماتے اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں، یہ بتا کہ یہ تیرا بیٹا علقمہ ہے، یہ نالائق تھا کہ لائق تھا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے جیسے ہی سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت لائق تھا. اللہ کے نبی فرماتے ضعیفہ اور سوچو اچھے سے. اور سوچا، بولے ہاں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اس نے میرے سامنے ایسی بات کہی تھی کہ جو میرے دل میں دھکا بن کے لگی ہوئی، آج تک لگی ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا علقمہ اپنی بیوی، اس کی بیوی ایک طرف تھی ایک طرف میں تھی، اس کی بیوی حق پر تھی، سچائی پر تھی، اور میں اس وقت سچائی پر نہیں تھی، تو اس وجہ سے میرے بیٹے علقمہ نے اپنی بیوی کی طرف داری کر کے بیوی کی طرف بول دیا جس سے میرا دل دکھ گیا تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ضعیفہ یہ تو غلط بات پہ تمہارا دل دکھا تھا، اسے معاف کر دو. کہ یا رسول اللہ میں بہت کوشش کرتی ہوں، یہ بات میرے دل سے نکلتی نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کس مصیبت سے پالا تھا، کتنی تکلیفیں اٹھائی اس کے بعد پالا، اور یہ میری طرف نہ بول کے بیوی کی طرف بول دیا. یا رسول اللہ یہ صدمہ دل سے نکل نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اے ضعیفہ معاف کر دو. 3 بار فرمایا. جب دیکھا معاف نہیں کر رہی، سرکار فرماتے اپنے صحابہ سے اے صحابہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لاؤ. صحابہ گئے لکڑیاں توڑ کے لائے. سرکار نے لکڑیاں رکھوائی اور اس میں آگ لگوا دی. جب لکڑیاں دہکنے لگی میرے پیارے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو اس علقمہ کی ماں کے سامنے حکم دیتے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے سامنے علقمہ کو اٹھاؤ ان لکڑیوں میں پھینک دو.
جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو. جیسے ہی سنا بوڑھی کانپ گئی. یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈلوائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے کیوں آگ میں دیکھتے نہیں بنے گا؟ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں دیکھتے بنے گا. یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ میں جلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں جب تمہارا بیٹا جلے گا کیسے برداشت کرو گی, کیسے دیکھو گی؟ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. جیسے اتنا کہا اللہ کے نبی کے سامنے حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ کر کے کہتی ہوں میں نے اپنے لال کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جیسے ہی معاف کیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دم نہیں نکل رہی تھی, یہاں ماں نے معاف کیا اور وہاں حضرت علقمہ نے اپنے آپ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں بہت بڑی عظمت ہے ماں کی. بیوی کا حق اللہ نے رکھا ہے بے شک صحیح ہے, مگر ساتھ میں ایسا نہیں کہ بیوی کو پکڑ لو تو ماں کو چھوڑ دو, ماں کو پکڑ لو تو بیوی کو چھوڑ دو. دونوں کا حق اپنی اپنی جگہ ہے. عورت کا حق عورت کے طریقے پہ دو, ماں کا حق ماں کے طریقے پہ دو, باپ کا حق باپ جیسا دو, اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کو دو, اور جو تمہارا حق ہے تمہارے لوائق تمہیں دے. اسلام یہی سکھاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے, ہے نا, جنت میں رہنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ کیا رکھا؟ نور. کس کا نور؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا. پھر وہ نور آدم علیہ السلام کی جب پیشانی میں جگمگایا, جنت میں آدم علیہ السلام جہاں جہاں ٹہلے کیا دیکھتے تھے کہ جنت کے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. فرشتے زیارت کر رہے پیشانی میں آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا پروردگار یہ فرشتے میرے آگے پیچھے کیوں ناچتے رہتے, کیوں میرے سامنے سامنے رہتے؟ آواز آئی آدم یہ فرشتے تم کو دیکھ کے نہیں پڑھتے بلکہ تمہاری پیشانی میں ہمارے سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ کا نور جگمگا رہا ہے. یہ اس کو دیکھ کے رات دن آگے پیچھے رہتے ہیں, اس کو دیکھ کے یہ فرشتے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہو, جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہو اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں, اور جس کے دل میں مصطفیٰ کا نور ہو اس کے پیچھے پیچھے انسان چلا کرتے ہیں, اس کے چاروں طرف انسان رہا کرتے ہیں. نعرہ رسالت, اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں انسانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. وجہ یہی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی دنیا کا خزانہ نہیں ہوتا, اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی دنیاوی دولت نہیں ہوتی, بلکہ اگر ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے دل میں مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ساری کائنات ان کے قدموں پہ جھکی رہتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تیرے حبیب کا نور جگمگا رہا ہے, اے اللہ اپنے حبیب کے نور کو ذرا ظاہر کر دے کہ میں بھی تو دیکھ لوں کہ تیرے حبیب کا جلوہ کیا ہے, تیرے حبیب کا جلوہ کیسا ہے, نور کیسا ہے. جیسے ہی اتنا کہا میرے رب نے ارشاد فرمایا آدم اگر تم نور دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنے حبیب کا نور تمہارے انگوٹھوں کے ناخنوں میں ظاہر کر رہا ہوں. جیسے ہی اتنا کہا آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھے اٹھائے اور دیکھتے رہے, جیسے ہی دیکھا تو مصطفیٰ کا نور جھلملا رہا ہے, جگمگا رہا ہے. آدم نے دیکھا, محبت سے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا, کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو سنی لوگ انگوٹھے چومتے ہیں یہی دلیل ہے ہماری کہ نور مصطفیٰ کی جگہ انگوٹھے ہیں. ان انگوٹھوں میں جب نور آیا تو آدم نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا.
اسی وجہ سے جب ہم نام سنتے ہیں اپنے نبی کا انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا کے اللہ کے نبی کی یادگار تازہ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور اللہ والوں کی یادگار منانا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی یادگار منانا جائز. جو اللہ والوں نے کیا ہے آج اسلام میں وہ یادگاریں ابھی بھی قائم ہیں. قربانی کرنا، ہر اس میں جانور، ہر بقرعید میں جانور کاٹنا، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. آج قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر میں 2 رکعت پڑھی، ظہر میں 4 رکعت پڑھی فرض، اور عصر میں 4 فرض پڑھی، مغرب میں 3 فرض پڑھی، عشاء میں 4 فرض پڑھی. جو جتنے فرض مصطفیٰ نے پڑھ لیے وہ قیامت تک ساری امت کے لیے فرض کر دیے گئے. سبحان اللہ. بے شک تو یادگار منانا جائز ہے نا؟ آدم علیہ السلام نے چوما، آنکھوں سے لگا لیا. پھر یہ جلوہ، یہ نور منتقل ہوتے 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 اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والد تک پاک سلبوں سے، باپ کی پشت کو سلب کہتے ہیں اور رحم کہتے ہیں ماں کی پیٹ کو جہاں بچہ پلتا ہے. سرکار فرماتے آدم سے لے کے میرے والد تک میرے باپ جتنے گزرے اور میری ماں کی طرف سے جو میرے ننیال گزرا، میرے ماں کے والد، ان کے والد، ان کے والد، میرے والد کے والد، والد کے والد، اس طریقے سے آدم علیہ السلام تک کفر اور شرک سے میرے تمام پچھلے بزرگ پاک اور صاف تھے. سبحان اللہ، پاک صاف تھے. اور یہ امانت آدم علیہ السلام سے نور مصطفیٰ کی امانت حضرت شیث علیہ السلام کو ملی. حضرت شیث علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی کو ملی، پھر تیسرے نبی کو ملی. اس طریقے سے یہ امانتیں نور محمدی چلتے 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 آخر میں ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں یہ نور جگمگا رہا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ اللہ کا نام لے کے آگ میں کودے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم آگ میں گئے اور آگ نے نہیں جلایا تو یہ ابراہیم کا کمال نہیں، یہ میرے نور کا کمال تھا. میں ابراہیم کی پشت میں جگمگا رہا تھا، اس لیے آگ کا اثر نہیں ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت سیدنا حضرت عبداللہ کی صلب مبارک میں مصطفیٰ کا نور جگمگانے لگا. اور ایسا نور جگمگایا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں کہ حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں جانور آپ کو سلام کرنے لگتے تھے. انسان تو انسان، جانور سلام کرتے تھے. خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تھے، سلامی پیش کرتے تھے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا رشتہ حضرت سیدہ آمنہ سے پکا ہوا، پھر ان دونوں میں نکاح ہوا. ذرا غور کرو کہ یہ نکاح بھی کتنا اعلیٰ ہوگا، ہے کہ اس نکاح سے کس کو آنا تھا؟ جو کائنات کی جان ہے، ایمان کی جان، جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملنے والا تھا، وہ مصطفیٰ آنے والے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی جب شادی ہوئی، اس شادی کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بقرعید کے وہ دن جسے ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق جس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھا جاتا ہے. بقرعید کے کچھ دن ہوتے ہیں نا، تو اس میں 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، 9 کی فجر سے لے کے اور بقرعید کی 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق ہوتا ہے. اسی ایام تشریق میں جمعے کے دن ہمارے نبی کا نور اپنے والد کی پشت سے حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا. سبحان اللہ. جمعے کی رات ہے، جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچا
सारी कायनात में ऐलान हो गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जानवर एक दूसरे को गले मिल मिल कर मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिसका बरसों से इंतजार था वो खुदा का महबूब आ गया है, इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, और एक दूसरे को मुबारकबादियां हो रही है। चिड़िया आपस में मिल मिल के मुबारकबाद दे रही है, इंसान इंसान से गले मिल रहे हैं, फरिश्ते फरिश्तों से गले मिल रहे हैं, पूरे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है, जिन्नात एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह का वो हबीब आ रहा है कि जिसके सदक़े में सारी कायनात को रोशनी अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा माँ के शिकम में पहुंच गए, मगर हजरत आमना फरमाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कि जिस तरह आम औरतों को बच्चे पेट में आने के बाद जी मतलाना, चक्कर आना और दीगर तकलीफें हमल की होती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं हमें पता ही नहीं चला, ना बोझ महसूस हो, 8 महीने गुजर गए, होश नहीं, पता नहीं, 9वां महीना शुरू होने वाला है, कोई पता नहीं। हजरत आमना फरमाती है मुझे इतना सा बोझ भी नहीं महसूस हुआ कि जैसे एक पत्थर का बोझ होता है, इतना बोझ भी महसूस नहीं हुआ। और होता कैसे? क्योंकि नूर का बोझ नहीं होता है, नूर का कोई बोझ होता है? नूर खुद भी रोशन, दूसरों की भी रोशन कर देता है। मेरे नबी दूसरे के लिए कैसे बोझ बनते? अरे वो तो दूसरों का बोझ सरों से गिराने के लिए तशरीफ लाए है, वो कैसे बोझ बनते? हजरत आमना फरमाती 2 महीने जब हमल को मेरे गुजरे, 2 महीने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। मेरे रसूल पेट में है। अच्छा बताओ, सुनने के मूड में अभी आपके नहीं? कितने लोग सुनेंगे? जरा एक बार हाथ और उठा दिया। सब सुन रहे हैं ना? मेरे नबी सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट में, सरकार की माँ के पेट में, सरकार सिर्फ अभी 2 महीने के हैं। 2 महीने में सूरत नहीं बनती है ना, 3रे महीने में सूरत बनती है। मेरे नबी का नूर है पेट में, बाप का साया उड़ गया, फरिश्ते आसमान में रोने लगे, चीखो पुकार कर रहे मौला, ऐ अल्लाह जिसको तूने सारी कायनात की जान बनाया, इस्लाम की जान, ईमान की जान, इंसानियत की जान है अल्लाह, वो नबी अभी तो दुनिया में भी नहीं आए, अल्लाह उनके बाप का साया तूने उठा लिया, यतीम बना दिया। ऐ अल्लाह तेरे नबी की अजमत पर करोड़ों सलाम। ऐ अल्लाह तेरा नबी क्या यतीम बनकर आएगा? आवाज आई, फरिश्तों घबराओ नहीं। बाप का साया लोग क्यों मांगते हैं? इसीलिए ताकि बाप परवरिश करे बच्चे की, बाप निगरानी करे, बाप हिफाजत करे बच्चे की। मैंने मुस्तफा के बाप को इसलिए उठाया कि अगर बाप होते तो वो परवरिश करते, और मेरे नबी की कोई परवरिश कैसे करेगा जबकि वो खुद सारे आलम को पालने आए हैं, वो तो खुद सारे आलम को पालने आए हैं। ए फरिश्तों घबराओ नहीं, मेरे नबी के वालिद को मैंने अपने पास बुलाया है, मैं खुद अपने नबी की हिफाजत करूंगा, मैं खुद अपने नबी की मदद करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग क्या कहते हैं मालूम? मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ नमूना बता दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। देखिए इतना लंबा कुर्ता और थोड़ा यहां से ऊंची शलवार कौन पहनता है? ये नाम आप बता दो, कोई हर्ज नहीं। 24 नंबर भाई कोई भी हो बहरहाल, अब उनका नाम ना लो, है ना? नमूना बता दिया। बेटे का पजामा, दादा का कुर्ता, है ना? नमाज भी खूब पढ़ते हैं, अच्छा काम है, रोजी भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, मगर जब रसूलुल्लाह की बात आती है तो उनके मामले में
سب غارت کر دیتے ہے نا. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ یہ میں اپنی زبان سے نہیں بتا رہا ہوں, انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا بتا رہا ہوں. ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی. ان سے پوچھا میں نے, بھائی یہ بتاؤ تم رسول اللہ کو بڑا بھائی کیوں کہتے ہو؟ تو میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھنے لگے, کہنے لگے مولانا سنیے, اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. ہم نے کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ ایمان والے ہو کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں الحمدللہ ایمان والے ہیں. کہا رسول اللہ ایمان والے تھے کہ نہیں؟ ہم نے کہا بے شک میرے نبی بھی ایمان والے. تو کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. بولیے ہم نے کوئی غلط کہا؟ آپ سے اگر یہ کوئی سوال کرے تو آپ فوراً مانو گے نا؟ ایک بار میں مان لو گے, دماغ کی بات ہے. کہنے لگا ایمان والے آپس میں بھائی بھائی, ہم بھی ایمان والے, رسول اللہ بھی ایمان والے, تو ہم لوگ بھائی بھائی نہ ہوئے؟ مگر ہم بڑا بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ بڑا بھائی چھوٹے سے اعلیٰ ہوتا ہے. ہم نے اچھا مطلب مومن سب بھائی بھائی ہوتے؟ کہلے بالکل. ہم نے کوئی بھی ہو؟ کہلے ہاں کوئی بھی مومن ہو. ہم نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی, ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے العزیز الجبار المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ اپنے لیے فرماتا ہے کہ اللہ مومن ہے, اللہ مہیمن ہے, اللہ عزیز ہے, اللہ جبار ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کیا؟ المومن. اللہ مومن ہے. ہم نے کہا اللہ بھی مومن اور ہم بھی مومن ہے. اللہ بھی مومن, تم بھی مومن. بتاؤ دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا بھائی کہو گے؟ خاموش ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے بھائی کہ اللہ تو نور ہے. ہم نے کہا جب اللہ بھی نور ہے, نور کو بھائی نہیں کہا جا سکتا, تو میرے مصطفیٰ بھی تو اللہ کا نور ہے, انہیں کیسے بھائی کہہ رہے ہو؟ وہی خاموش ہو گیا. تو ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں بھائی بھائی, یہی کہتے ہیں. مگر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, سمجھے حضرت عبداللہ کون ہے معلوم ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد معظم. جب ان کا انتقال ہوا 2 مہینے کے بعد, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا. اللہ نے کہا میں خود حفاظت کروں گا. اور بعض اولیاء کاملین اللہ کے ولیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے والد کا سایہ کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے والد ہوتے تو رسول اللہ کی پیدائش کے بعد ہو سکتا ہے رسول اللہ کی ماں کے شکم سے کوئی دوسرا بھائی بھی پیدا ہو جاتا جو اپنی زندگی میں رسول اللہ کو اپنا بھائی کہتا. اس لیے اللہ نے والد کا سایہ اس لیے اٹھا لیا تاکہ میرے نبی کو کوئی بھائی نہ کہنے پائے. میرے نبی عظمتوں کا مالک, رفتوں کا مالک, میرا نبی پاورفل, عزت والا, عظمت والا, کوئی اپنا بھائی نہ کہہ سکے. اس لیے والد کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا. بے شک سبحان اللہ. 2 مہینے میں والد کا سایہ اٹھ گیا. 8واں مہینہ آیا, حضرت آمنہ خود فرماتی کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. میں نے کیا دیکھا, خانہ کعبہ کا طواف کیا, میں تھک گئی. تھکنے کے بعد ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی. بیٹھی اور جو نظر اٹھی تو دیکھا خانہ کعبہ غائب. اتنا بڑا کعبہ, ایک کمرے سے بھی بڑا دیکھنے میں, اتنا بڑا کعبہ غائب. حضرت آمنہ فرماتی میں نے جیسے ادھر ادھر دیکھا کعبہ نہیں. پھر میں نظر جھکائے بیٹھی تھی, دیکھا کچھ سایہ میرے سامنے سے نکلا. میں نے کیا دیکھا, کعبہ جا رہا ہے میرے سامنے سے, کعبہ جا رہا ہے. آگے نہیں گیا, ایسے گھوم گیا, میں ایسے گھوم گئی, پھر پیچھے کی طرف آیا.
کعبے کو میں نے دیکھا کہ کعبہ میرا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ. ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمنہ فرماتی ہے کعبہ میرا طواف کر رہا تھا. میں نے اللہ کے گھر سے کہا ہے خانہ کعبہ بڑے بڑے نبی تیرا طواف کرتے تھے, ولیوں نے تیرا طواف کیا, قطبوں نے تیرا طواف کیا, نیک بندوں نے تیرا طواف کیا. اے کعبہ تو یہ بتا کہ تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے؟ تو علماء فرماتے کعبے نے عربی زبان میں جواب دیا. دیکھو یہ جواب کون دلوا رہا ہے؟ مصطفیٰ دلوا رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں ہے, 8واں مہینہ ہے اور مصطفیٰ جواب دلوا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ جو نبی پیٹ میں ہے یہ وہ نبی ہے کہ جب آنے سے پہلے پتھر سے زبان دے کے اس سے عربی میں بات کروا رہا ہے, تو پیدا ہونے کے بعد تو یہ پتھروں سے کلمہ پڑھائے گا, درختوں سے کلمہ پڑھائے گا, چاند اور سورج کو اشاروں پہ چلائے گا. میرے مصطفیٰ کی ماں نے پوچھا اے کعبہ سارا عالم تو تیرا طواف کرتا ہے, تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے؟ کعبے نے عربی زبان میں جواب دیا. کعبہ کہنے لگا اے مصطفیٰ کی ماں, اے آمنہ, میں تمہارا طواف نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو بیٹا, جو شہزادہ, جو امانت اعلیٰ تمہارے پیٹ میں ہے میں اس کا طواف کر رہا ہوں. اس لیے کہ سارے عالم کا کعبہ میں ہوں مگر میرا کعبہ ہے جو تیرے پیٹ میں پڑ رہا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جیسے عید میلاد النبی, جیسے عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان محترم سمجھ میں آیا آپ کو کہ سارے عالم کا کعبہ تو کعبہ ہے, اور کعبے کا کعبہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ میرے سرکار جس جگہ آرام فرما ہے آج, وہ جگہ جہاں رسول پاک کی قبر انور ہے کعبے سے بھی اعلیٰ ہے, جنت سے بھی اعلیٰ ہے, عرش سے بھی اعلیٰ. وہ حصہ ہے قبر انور کا جس میں میرے نبی کا بدن مبارک لگا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ تو خانہ کعبہ نے ایسا کیا. پھر اس کے بعد جب 9واں مہینہ لگ گیا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا پیدائش کا. سبحان اللہ. تو کچھ عورتیں 1-2 محلے کی آئیں اور اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے نور برس رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اور لمبے لمبے قد والی کچھ عورتیں چلی آ رہی ہیں, اور آنے کے بعد کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں, کوئی میرے شکم میں ہاتھ پھیر رہی ہیں. آمنہ گھبرانا نہیں, اے آمنہ پریشان مت ہونا, تمہارے پیٹ میں دونوں عالم کا سردار آیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی بچہ نہیں ہے. اے آمنہ تم دنیا سے اگر چلی بھی جاؤ گی تو قیامت تک تمہارا نام روشن رہے گا, اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں وہ ہے جو سارے عالم کا سید ہے, سارے عالم کا سردار ہے, سارے عالم کا مالک ہے, سارے عالم کا مختار ہے, وہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے. اس بچے سے تمہارا روشن نام قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ. بے شک. پوچھا حضرت آمنہ فرماتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ فرماتی میں آدم کی بیوی حوا ہوں. سبحان اللہ. کون آیا ہے؟ نبیوں کی بیوی, نبی کی بیوی حضرت حوا. دوسری سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مریم ہیں؟ سبحان اللہ, کیا آپ کا چہرہ ہے. تھوڑی دیر تیسری سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں. فرعون تو شیطان اور بیوی ابراہیم اللہ کے نبی کی ماننے والی, چاہنے والی. سبحان اللہ. فرمایا میں آسیہ ہوں. کہا اور یہ جو آپ کے ساتھ میں یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت کی حوریں ہیں. کہا یہ آپ لوگ کس لیے آئے؟ کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے. ارے دنیا کی دائیاں, دنیا کے گھر میں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر دائی جاتی ہے,
محلے پڑوس کی دائیاں چلی جاتی ہیں، مگر یہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، ارے یہ سارے عالم کا سردار ہے، اس کی ماں کو درد ذہ ہو رہا ہے، پیدائش کا درد ہو رہا ہے، اس کی دائی ہر کوئی نہیں بنے گا، اگر بنے گی تو نبی کی بیوی، نبی کی ماں بنے گی، اور جنت کی حوریں اس کی دائی بن کر آئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جھوم کے میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مبارکباد دے کے یہ جا رہی ہے اور جبریل فرشتوں کے سردار پیتیانے کی طرف سے آ گئے بے شک بے شک، اور ہاتھ باندھے حضرت آمنہ کے قدم کے پاس کھڑے ہیں۔ سبحان کون کھڑے ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جبریل بھی کھڑے کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ ماں کے قدم کے پاس کھڑے ہیں، رسول معظم کے قدم کے پاس جبریل کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے جبریل، جنت چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ کسی نے آواز دی جنت چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ جبریل جواب دے رہے ہیں، میاں اللہ کے نبی دنیا کی ماں کو فرمائیں گے کہ جہاں تمہاری ماں کے قدم وہاں جنت، ارے یہ تو میرے مصطفیٰ کی ماں ہے، یہ ان کے ماں کے قدم کس طرف رخ ہو جائے گا وہ جنت سے باہر ہو جائے گا، وہ جنت چھوڑیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار اب تشریف لے آئیے۔ ایک بار کہا پھر فرماتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آ جائیے۔ پھر عاجزی انکساری کے ساتھ پھر عرض کرتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آ جائیے۔ تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی جبریل نے کہا فظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہتے ہی ساتھ میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے نبی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ زمین جو سوکھ چکی تھی سیراب ہو گئی، میرے نبی آ گئے۔ آسمان سے رحمت کی بارشیں شروع ہو گئی، میرے نبی آ گئے۔ آسمان سے فرشتے دوڑ پڑے، اے مولا کیا کرے، جاؤ۔ آواز آئی فرشتوں جاؤ، ایک دو نہیں 70۔ کتنے فرشتوں؟ 70,000 فرشتوں جاؤ۔ اے مولا کہاں جائیں؟ ارے پوچھتے ہو کہاں جائے؟ جاؤ جاؤ، دیکھو میرا نبی پیدا ہو گیا ہے، جاؤ خوشی میں مکے کی گلیوں میں جھومو۔ اے اللہ خالی جھومے نہیں، جاؤ جنت سے جھنڈے بھی لے جاؤ۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، ہم نے فرشتوں کو دیکھا 70,000 فرشتے 3 جھنڈے لیے ہوئے۔ کیا لیے ہیں؟ اور کس رنگ کے ہیں؟ مضروبات، ہرے رنگ کے جھنڈے۔ سبحان اللہ، آج ہم بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہرا جھنڈا، ہرا جھنڈا، جدھر دیکھو ہرے جھنڈے کی بہار۔ کتنے جھنڈے آئے تھے؟ 3 جھنڈے فرشتے لیے ہیں۔ جلوس چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جلوس چل رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی میرے نبی جیسی پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نور نکلا میرے اندر سے، اس نور سے میری آنکھیں روشن ہو گئی، پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں جلوس دیکھ رہی ہوں، جلوس فرشتوں کا چل رہا ہے، 70,000 فرشتے جلوس لے کے چل رہے ہیں اور جھنڈا ہاتھ میں ہے۔ ایک فرشتے کو میں نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے آخر چھوڑ، جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، ایک جھنڈا وہاں لگایا گیا اور دوسرا جھنڈا
دنیا کے دوسرے چھور میں لگا دیا گیا. جہاں دنیا ختم ایک وہاں لگا, جہاں دنیا شروع وہاں لگا ہے, اس کونے سے اس کونے تک. یہ بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہندوستان کا یہ ترنگا جھنڈا کہاں لگتا ہے؟ پاکستان میں لگا سکتے ہو؟ نہیں نا. کہاں لگے گا؟ انڈیا کی بارڈر سے بارڈر تک, اس سے آگے تو نہیں لگے گا نا. بارڈر کراس کرو دوسرے ملک کا جھنڈا لگے گا. دوسرے ملک کا انڈیا میں نہیں لگ سکتا, انڈیا کا دوسرے ملک میں نہیں لگ سکتا, مگر وہرے میرے مصطفیٰ کے ہرے جھنڈے اور جھنڈے لگے چاہے نہ لگے, ہندوستان میں ہے تو ہرا جھنڈا, پاکستان میں ہے تو ہرا جھنڈا, سعودی میں ہے تو ہرا جھنڈا, امریکہ میں ہے تو ہرا جھنڈا ہے. پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی ہرا آیا تھا, اور دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک اس لیے لگا تھا تاکہ ساری دنیا سمجھ لے کہ حکومت کسی کی بھی ہو مگر روحانی حکومت مصطفیٰ کی چلے گی. پوری دنیا والے کی حکومت کا سچا جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, 2 جھنڈے یہ لگ گئے, پتا چل گیا کہ دنیا میں حکومتیں چاہے جو چل رہی ہو, ایک حکومت دوسری حکومت کا جھنڈا برداشت نہیں کرے گی, مگر مصطفیٰ آپ کا جھنڈا وہ ہے. ہر حکومت آپ کے جھنڈے کو اپنے سر پہ لگائے نظر آ رہی ہے, اپنی آنکھوں پہ لگائے نظر آ رہی ہے, ہاتھوں سے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ہر جگہ جلوس محمدی نکلتا ہے, ہر جگہ جھنڈے نکلتے ہیں, ہر گھر میں جھنڈے لگے رہتے ہیں. جلوس کی شکل میں جھنڈے لے کے فرشتے چلے تو جھنڈے اٹھا کے جلوس کی شکل میں جانا مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں یہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عامہ فرماتی ہیں وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ, ایک جھنڈا میں نے دیکھا کعبے کی چھت پر لگایا گیا. بولو کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا ہے نا. کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ نے اپنے گھر میں جھنڈا لگایا. اپنے گھر میں جھنڈا لگانا کس کی سنت؟ ارے یار قسمت والے ہو, گھر میں جھنڈا لگاؤ تو خدا کی سنت, اور جلوس میں جھنڈا لے کے نکلو تو فرشتوں کی سنت, خوشیاں مناؤ تو نبیوں کی سنت. کچھ لوگ جھنڈا نہیں لگاتے. کون لوگ؟ 24 نمبر. یار پھر تم نام لے رہا فالتو میں. 24 نمبر یہ کوئی بات ہے؟ اور اتنا اشارہ کافی ہے. چھوٹ بیٹے کا پاجامہ, دادا کا کرتا, یہ لوگ لگاتے نہیں لگا رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں پجامے کے لیے تو کپڑا نہیں, جھنڈے کے لیے کہاں سے لے آئیں گے؟ وہ چاہے جتنی بڑی کپڑے کی دکان رکھ لے, بہت بڑی بڑی دکانیں ہے کہ نہیں, چاہے جتنی بڑی بڑی رکھ لے, ہمیں اپنے پہننے کے لیے پجامہ تو کم پڑ رہا ہے, جھنڈا کہاں سے لگائیں گے؟ جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی. اٹھانا فرشتوں کی سنت, لگانا فرشتوں کی سنت. ابھی بتاؤ اللہ کے گھر میں جو جھنڈا لگایا کس کی مرضی سے لگایا؟ اللہ کی. تمہارے گھر میں مان لو نواب بھائی کے گھر میں ہم آ جائیں, ہمارے نواب بھائی سے مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسے ہو جائے, اللہ نہ کرے یار, بول دیا اللہ نہ کرے, تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسے ہو جائے, یہ ہم سے لڑتے رہتے ہیں برابر, کوئی بات ہوئی اگر نہیں پہنچے تو پھر ہاں بھائی آپ ہماری کیوں سنیں گے. اگر ان کی ہماری ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور میں اپنی کار لے کے آؤں, ان کے بغیر اجازت گیٹ کا تالا کھلواؤں, کار اندر کر دوں, بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اندر ہو جائیں گے. ابھی نکالو. تم نے میرے بغیر پوچھے میرے گھر میں کار کیوں کھڑی کر دی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اب اگر میں ان سے کہوں کیوں ضروری ہے آپ سے پوچھنا, تو اور کوئی تو کچھ نہیں کہا, آپ لوگ میرے سر پہ چڑھ بیٹھو گے, بالکل ضروری.
ارے کسی کے گھر میں تم کوئی کام کرو تو بغیر پوچھے کیسے کر دو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو گھر والے کی خوشی ضروری ہے کوئی کام کرنے کے لیے. اب یہ گھر خانہ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر میں جھنڈا لگا کس کی خوشی سے؟ اللہ کی خوشی سے. فرشتے گناہ نہیں کرتے, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے, تو فرشتے لگانے والے, لگوانے والا خدا, تو جھنڈا اپنے گھر میں لگانا اللہ کی سنت. اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ رب کی سنت. عزیزان محترم, جھنڈے لگاؤ, مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں مناؤ. آپ لوگ بہت نصیب والے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل میں اکٹھا ہوئے. جانتے ہو میلاد شریف کی محفل ایسی خاص محفل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سب سے پہلے میلاد پڑھا ہے تو تمام روحوں کو باہر کر دیا تھا. سب روحیں جاؤ, یہ میرے حبیب کا معاملہ ہے, میرے محبوب کا میلاد پڑھنا ہے مجھے. اے اللہ کوئی روکے کہ نہ روکے؟ ہاں, جتنے نبی ہونے والے سب بیٹھ جائیں, جتنے رسول ہیں سب بیٹھ جائیں. قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے نبی کی آمد کا اعلان کیا, اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا. تو پتہ کیا چلا؟ اس محفل میں سب نہیں آتے, اس محفل میں وہی آتے ہیں جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں, اور اس محفل میں وہی بولتے ہیں جنہیں خدا بلوا لیتا ہے. تو بولنے والے بھی خوش نصیب, سننے والے بھی خوش نصیب, یہ محفل کرانے والے بھی خوش نصیب, اور جس محلے میں ہوتی وہ محلہ بھی خوش نصیب. عزیزان محترم, جب میرے سرکار پیدا ہوئے خالی اتنا ہی نہیں, ماں کے پیٹ میں تھے تو کعبے نے طواف کیا تھا کہ نہیں؟ پھر جب میرے سرکار پیدا ہوئے, جانتے ہو کتنے بجے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ چاند کی 12 تاریخ. کتنی تاریخ؟ 12 تاریخ. اور انگریزی تاریخ 22 اپریل, اور ایک روایت میں ہے کہ 20 اپریل. بہرحال 22 اپریل زیادہ بہتر. 22 اپریل سن 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح 4:20 پر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہ بہت تحقیق کی بات بتا رہا ہوں. صبح 4:20 پر ہم کو اللہ نے وہ دولت عطا کی, وہ خزانہ عطا فرمایا جس کا کوئی مول نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. ہر نعمت, ہر دولت انہی کے صدقے میں ہمیں ملے گی. عزیزان محترم, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کی نعمت, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جو تم پر ہوئی, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, جو اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل تم پر ہوا, اس اللہ کے فضل پر, رحمت پر, اللہ کی نعمت پر چاہیے کہ خوب خوشی مناؤ. فلیفرحوا, خوب خوشیاں مناؤ. اب خوشیاں منانے کے طریقے کیا ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں. عید میں خوشی منانے کا حکم ہے, نئے کپڑے پہنتے ہو, جی خوشی منانے کے سارے طریقے. کھانا بنواتے ہو اچھا اچھا, خود بھی کھاتے ہو, رشتہ داروں کو بھی کھلا رہے ہو, غریبوں محتاجوں کو بھی کھلا رہے ہو. خوشیاں منانے کے بہت سے طریقے ہیں. یتیموں کو بھی دو, جو ہو سکے صدقہ خیر خیرات کرو. اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی میں قرآن فرماتا ہے فبذلک فلیفرحوا, یہ اللہ کی نعمت جو تمہیں ملی ہے, اس نعمت کی خوشی میں اس میں خوب خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. یہ خوشی منانا جانتے ہو کیا ہے؟ جتنی چیزیں تم جمع کر کے رکھتے ہو ان جمع چیزوں سے بہتر ہے مصطفیٰ کی پیدائش میں خوشی منانا. اب آدمی جمع کیا کیا کرتا ہے, پیسے بھی جمع کرتا ہے,
عزت بھی جمع کرتا ہے، شہرت بھی جمع کرتا ہے، خزانے بھی جمع کرتا ہے، زیور بھی جمع کرتا ہے، کتنی کھیتی کسانی جمع کرتا ہے، زمین جائیداد جمع کرتا ہے. یہ جتنا تم نے جمع کیا ہے اس سارے جمع پونجی سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ مصطفیٰ کی آمد میں خوشیاں مناؤ، خوب جھومو، خوب مصطفیٰ کے نام پہ لٹاؤ. عزیزان محترم، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر میلاد شریف آپ کر رہے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے وقت میں آپ نے تھوڑے سکے رکھ دیے پلیٹ میں اور اس میں میلاد پڑھوا دی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دولت میں سال بھر برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جس دانے پہ آپ نے میلاد شریف پڑھوائی اللہ تعالیٰ سال بھر اس دانے میں برکت عطا فرمائے گا. جس کام میں اگر آپ نے میلاد النبی میں خوب خوشیاں منائی تو اللہ تعالیٰ سال بھر آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا. غم ختم ہو جائیں گے، آپ غم بھول جاؤ گے، کیونکہ یہ محبوب کس کے ہیں؟ ہمارے محبوب ہی نہیں، یہ تو فرشتوں کے بھی محبوب ہے، یہ نبیوں کے بھی محبوب ہے، رسولوں کے بھی محبوب ہے، خدا کے بھی محبوب ہے. اور اللہ کے محبوب کی اگر ہم خوشی منائیں گے تو خوشی دینے والا تو خدا ہی ہے، سارے غم خوشی میں بدل دے گا. میرے سرکار جب پیدا ہوئے خالی انسان خوشی نہیں منا رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی 4:20 پہ صبح پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان جو تھے خانہ کعبہ کو اس وقت طواف کر رہے تھے. عبادت گزاری دیکھیے، رات بھر طواف کرتے رہے اور صبح 4:20 پہ بھی طواف کر رہے. تو مصطفیٰ پیدا ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ خانہ کعبہ جھوم رہا ہے. پتھر کا خانہ کعبہ جھوم رہا ہے، ادھر جھوما، آگے جھوما، پیچھے جھوما، اور اس کے بعد جھومتے جھومتے اس طریقے سے پورا کعبہ زمین میں آ گیا کہ جیسے سجدے میں نمازی ہوتا ہے. اور کس طرف کعبے کا منہ تھا، کعبہ کس طرف جھکا تھا؟ جس طرف میرے نبی پیدا ہوئے تھے. کعبہ جھک گیا، گویا کعبے سے آواز آئی. کعبہ کہہ رہا ہے ولد النبی المختار، اختیار والے نبی پیدا ہو گئے. خوشی منا رہا ہے کعبہ، اور کعبہ فرما رہا ہے کہ مجھے بتوں کی گندگی سے پاک کرنے والا مصطفیٰ پیدا ہو گیا، اللہ کا حبیب آ گیا، میرا کعبہ آ گیا. خانہ کعبہ نے میرے نبی کے گھر کی طرف سجدہ کیا، اور اسی کا صلہ ملا ہے کہ خانہ کعبہ میرے نبی کی طرف ایک بار جھکا، اور جب کعبہ بننے کی بات آئی تو میرے نبی نے اللہ سے کہہ کے خانہ کعبہ ہی کو کعبہ بنوا کے سارے مسلمانوں کا قبلہ بنوا دیا. اے کعبہ تو میری طرف ایک بار جھکا، میں سارے عالم کے مسلمانوں کو تیری طرف جھکا دوں گا. پتھر بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں، مگر وہ پتھر جو کعبے کے اندر تھے بتوں کی شکل میں، کوئی ہنومان جی، کوئی گنیش جی، سمجھے، الگ الگ آئٹم، بالکل سب اندر تھے، بیٹھ تھے سب. جیسے ہی مصطفیٰ پیدا ہوئے سب بڑبڑا کے زمین پہ گر پڑے، سارے بت اوندھے گر پڑے. اور جو خدا کا پسندیدہ پتھر تھا خانہ کعبہ، وہ میرے مصطفیٰ کی خوشی منا رہا ہے، جھوم رہا ہے. سجدہ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم، میرے نبی وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رک جاتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رک جاتے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ تو کسی بھی عالم میں رہ جاتے، رحمت عالم تھے، کہیں بھی رک جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور ایک شاعر تو بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا پاور اور اختیار کیا ہے. بعد تخلیق دو عالم، میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں. پہلے تخلیق کہتے ہیں پیدائش، دو عالم، دونوں عالم کی پیدائش، اور بعد مانے بعد تخلیق دو عالم، دونوں عالم کی پیدائش کے بعد حق تعالی نے کہا. حق تعالی جانتے ہو؟ اللہ کو کہتے ہیں. اب شعر سمجھ میں آئے گا؟ آ گیا؟
کہ اللہ، اس کا شعر کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، دونوں عالم بنانے کے بعد اللہ نے کہا، تو شاعر فرماتے بعد تخلیق دو عالم حق تعالی نے کہا، لو بنا دی میں نے دنیا اب چلائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ بعد تخلیق دو عالم حق تعالی نے کہا، لو بنا دی میں نے دنیا اب چلائے مصطفیٰ، اب چلائے مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت کے مالک ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم، سر سے پیر تک، فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ۔ سبحان اللہ اور انسا، انسا مانے ان جیسا، فرماتے ہیں انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، یعنی دنیا میں کوئی ان کی طرح ہے ہی نہیں۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اور انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو کہتا ہے، میری قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ اور جان کیوں کہا؟ کہ بدن ہو اور جان نہ ہو تو بدن بیکار، اسی طرح ایمان ہو اور اس ایمان میں مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان بیکار۔ بے شک تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ اور کیسی اللہ کی شان؟ ایک بات ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں، سنیں گے؟ بس ہلکا سا اشارہ دے کے انشاءاللہ رخصت ہو رہا ہوں۔ دیکھیے سرکار کا سر، آنکھیں، ناک، رخسار، گلا، سینہ، گھٹنے شریف، قدم مبارک، ہاتھ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی شان، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ایک بات بتاؤ کہ ساری کائنات بنائی کس نے؟ ہے نا، اللہ نے بنائی۔ اللہ اگر چاہے تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ بھی نہ لگے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ہوا میں اڑے، کچھ بھی کرے، چاند میں گھس تو سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب کیا کس نے؟ انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کیے کہ نہیں؟ بے شک سرکار نے کیا۔ انگلی مصطفیٰ کی ہے، شان خدا کی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک ایسے ہی سورج پلٹانا، سورج نکالنا خدا کا کام۔ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، پچھم سے سورج نکالا کس نے اشارہ کر کے؟ اللہ نے تیرے مصطفیٰ نے۔